بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں 3 بہت ہی اہم سٹوریز ہیں، اور ایک سٹوری جو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھی وہ تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی تاریخ میں بہت ہی اپنی نوعیت کا یونیک واقعہ ہے۔ حالیہ تاریخ میں کم از کم ایسا کوئی واقعہ اس طرح کا سامنے نہیں آیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ریویو پٹیشن، یعنی کہ ان کا نظر ثانی کیس چل رہا ہے، 10 رکنی بینچ جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں وہ کیس سن رہا ہے۔ 2 ججز کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ کس بات پر ہوئی؟ اصل میں معاملہ کیا تھا، جھگڑا کیا تھا، اور وہ شدید ترین تلخ کلامی ہوئی، اور ہوا کیوں؟ اور دوسری سٹوری یہ ہے جناب کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے، اور پھر وہی کہنا تھا شہباز گل صاحب سے۔ اس دن وہ فرما رہے تھے شہباز گل صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کہ یہ ضمانت عدالت نے نہیں کی، چپڑاسی نے کی ہے۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ضمانت کس نے کی ہے، کس نے دی یہ ضمانت، ذرا بتائیں۔ اس پہ بات کریں گے، اور یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک یونیک، ایک انوکھا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جوڈیشل ہسٹری میں۔ اور تیسری بات جناب اس پہ بات کرنی ہے کہ جمعے کو، کل یعنی جمعہ ہے، قرارداد پیش ہو گئی ہے، اس پر بحث ہونی ہے۔ اب وہ پاس ہونی ہے یا مسترد ہونی ہے، کون کیا کرنے لگا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہی فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے والی قرارداد، ٹھیک، اور یہ بڑی اہم ہے۔ اس پہ تبصرہ، بڑا ڈیٹیل تبصرہ اس پہ بھی کریں گے۔ سب سے پہلے آ جائیں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نظر ثانی کا کیس، آج اس کی سماعت تھی۔ اصل میں معاملہ کیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ حکومت میرے کیس کو لٹکانا چاہتی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ آپ دیکھیں تو یہ ریویو پٹیشن تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دائر کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ریفرنس تو ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، لیکن ان کو مزید اعتراضات تھے، وہ ایف بی آر کی طرف معاملات کو بھیجنے کے، پھر اس کے بعد ایف بی آر سے دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل، تو وہ بہت سارے لائر کمیونٹیز کو بھی تھے اور ان کو بھی تھے، تو اپنا حکومت نے تو ریویو پٹیشن دائر ہی نہیں کی۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ حکومت میری پٹیشن لٹکانا چاہتی ہے، ٹائم جو ہے نا ضائع کرنا چاہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بینچ کے ایک جج صاحب منظور احمد ملک صاحب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں 30 اپریل کو، بس چند روز بعد ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کا جناب انتظار کہ وہ ریٹائر ہو جائیں۔ اب آگے آپ خود سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے نا، کیوں ان کا انتظار ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور حکومت کو ان کا، اب حکومت کو یا اصل حکومت کو، ٹھیک ہے نا، ان کا انتظار ہے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں، بینچ پہ دوسرا بنے، دوسرا کوئی آئے جج بیچ میں، تو پھر وہ معاملہ لمبا ہو جائے، تو وہ لٹکانا چاہتی ہے اس وجہ سے کہ جسٹس منظور احمد ملک صاحب ریٹائر ہو جائیں۔ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود بھی کہا تھا، اور پھر ان کے وکلاء کو بھی یہی ریزرویشنز ہیں۔ آج حکومت کے نمائندے یعنی ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب دلائل دے رہے تھے، اور دلائل کو ریپیٹ کر رہے تھے، ٹھیک۔ اچھا، تو ان سے جسٹس مقبول باقر صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ جلدی کریں، ہم نے دوسری سائیڈ کو بھی سننا ہے، ٹھیک، اور ان کو بھی کہا ہوا ہے، ان کو بھی کہا ہے کہ ٹائم کم ہے، دوسری سائیڈ کو بھی آلریڈی کہا ہے کہ ٹائم کم ہے، اور آپ جلدی کریں، آپ چیزوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ساتھ بیٹھے جناب جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا ہے کہ نہیں اٹارنی جنرل صاحب، اپنا ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب آپ جاری رکھیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس پر جسٹس مقبول باقر صاحب کو نے مائنڈ کیا، اور ڈیفینیٹلی ان کا وہ بنتا بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں ایک بات کر رہا ہوں تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ سینئر کی ریسپیکٹ کا نہیں پتہ، اور یہ بہت ہو گیا۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے وہ اپنا قلم پٹخ دیا وہاں ٹیبل پہ، اور وہ اچھا، اس دوران جسٹس مقبول باقر صاحب اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب میں بھی تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ تو پھر وہ اٹھنے سے پہلے
جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، عمر عطاب بندیال صاحب نے اور دوسرے بھی کچھ ججز نے کہا کہ جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جو دلائل ہیں وہ جلدی مکمل ہونے چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہم آلریڈی بتا چکے ہیں کہ کم ہے، کیونکہ ایک جج صاحب نے، منظور احمد ملک صاحب نے ریٹائر ہونا ہے 30 اپریل کو، تو یہ جلدی کریں۔ اور وہ باقی جو ہے نا کو ججز نے یہ بھی کہا کہ کوئی اگر لوگ، خود جسٹس مقبول باقر صاحب نے بھی کہ اگر کوئی اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس کو لیٹ کرنا چاہتا ہے، اب آپ اندازہ کر لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا، وہ اس سے انہوں نے قلم پٹخا اور پھر وہ اٹھ کے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب جو کہ ان کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے 10 منٹ کے لیے بینچ کو وہ اٹھ گیا اور انہوں نے وہ ملتوی کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وقفہ ہوا۔ اب بات یہ ہے، اب ذرا تھوڑا سا اندازہ کیجئے کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان اس طریقے کا اختلاف سامنے آنا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی یونیک بات ہے، یہ بہت ہی انہونی بات ہے، یہ بہت ہی انوکھی بات ہے۔ اس طرح سے میں آتا ہوں شہباز شریف صاحب والے کیس پر بھی، ادھر بھی میں بتاتا ہوں کہ کیا انہونی بات ہوئی۔ اچھا، پھر اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی، میں حیران ہوں کہ ذرا سنیے گا، اس میں آپ بھی، ہر کسی کو اپنی اوپینین دینے کا حق ہے۔ میں حیران ہوں کہ جو ایک جج نے خود کہا کہ جی میرا کیس براہ راست ٹی وی پر جاری کیا جائے، اور میرے کیس کا جو ٹرائل ہے وہ براہ راست ٹی وی پر دکھایا جائے، ٹھیک۔ ابھی امریکہ میں ایک کیس بہت ہی، جارج فلوئڈ کا وہ کیس ہوا جو ان کو مارا گیا تھا، پولیس کے ہاتھوں وہ مرے تھے، تو پھر ان کا کیس امریکہ کی عدالت نے لائیو دکھایا۔ تو اگر جارج فلوئڈ کا کیس لائیو دکھایا جا سکتا ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس لائیو کیوں نہیں دکھایا جا سکتا؟ عوام کا حق ہے نا بھائی۔ اگر کسی نے چوری کی ہے، اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے، تو وہ تو خود کہہ رہا ہے جی میرا کیس لائیو دکھائیں، اس سے زیادہ ایمانداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، یہ لائیو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ لائیو دکھانے سے بہت سے پول کھلتے ہیں نا، یہ معاملات تو یہ ہیں، ٹھیک۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے ایک آبزرویشن ہے میری، آپ ہو سکتا ہے اس آبزرویشن سے بہت سارے میرے ویورز ایگری کریں، ہو سکتا ہے کچھ نہ بھی ایگری کریں، جو نہ بھی کریں مجھے ان کا بھی احترام ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ میری آبزرویشنز ہے کچھ مہینوں سے آپ کہہ لیں یا کچھ سالوں سے، یہ جو جنگ ہے نا، یہ جنگ مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی کی نہیں ہے، یہ جنگ پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، یہ جنگ پی ڈی ایم یا پی ٹی آئی کی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نقوی صاحب کن کی جنگ ہے؟ آپ یقین کیجئے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہے، شروع سے ہے ایسا، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے تو یہ جنگ ابھر کے آئی ہے۔ یہ جنگ ڈیموکریٹک پارٹیز اور اینٹی ڈیموکریٹک پارٹیز کی، یہ جنگ ڈیموکریٹک سوچ اور اینٹی ڈیموکریٹک سوچ، یہ جنگ ڈیموکریسی اور یہ جنگ ڈکٹیٹرشپ کی جنگ ہے، یہ جنگ آپ یوں سمجھ لیں کہ جمہوریت اور یوں سمجھ لیں کہ کنٹرول ٹاور کی جنگ ہے۔ یہ جنگ جمہوری قوتیں اور غیر جمہوری قوتوں کی جنگ ہے۔ آپ ٹھیلے والے کے پاس کھڑے ہوں، آپ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوں، آپ بیوروکریسی میں آفیسز میں بیٹھے ہوں، آپ سیاسی میدان میں ہوں، آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ سپورٹس کے میدان میں کھڑے ہوں، وہاں بھی یہ جنگ، آپ میڈیا میں ہوں، وہاں بھی یہ جنگ، جمہوری قوتوں کی، غیر جمہوری قوتیں، یعنی جمہوری قوتیں ورسز غیر جمہوری قوتیں، یہی ہے۔ ابھی ابصار عالم صاحب کو گولی لگی، میں کہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، ایک بندے کا جسم گولیوں سے آپ چھلنی کریں بغیر کوئی جرم و خطا، اور پھر اس کے بعد آپ مذاق کریں، اس کے بعد آپ طنز کریں، اس کے بعد آپ الزام تراشی شروع کر دیں کہ گولی لگی نہیں ہے، بہانہ ہے، تو آپ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یعنی گولی لگی، وہاں سے ان کو ہاسپٹل اپنا شفٹ کیا گیا، میں خود ان کی تیمارداری کے لیے گیا، وہ آئی سی یو میں ہیں،
وہ ابھی تک تو وہ سارے کے سارے ڈاکٹر، یعنی کہ اگر نہیں لگی تو وہ سارے کے سارے ڈاکٹرز بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں سے جتنے لوگ جا رہے ہیں وہاں سے ان کو ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ ہے، اب تو گولی لگنے کی بھی اور اس کا گولی کی بھی اس کی ویڈیو بھی آ گئی ہیں۔ تو اب یہی ہوا تھا حامد میر صاحب کے کیس میں، آج تک ان پر وہ الزام تراشی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا کیا جگر ہے یار، ان لوگوں کا کیا دل ہے، ان لوگوں کا کیا صبر ہے، اور یہی کسی کی آہ لگ جائے گی بھائی۔ یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا تماش بینی ہے کہ کسی کے گھر اس طریقے سے صورتحال پیدا ہو جائے، کسی کا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیا ہے۔ تو یہ بھی یہاں بھی جنگ جمہوری قوتوں سے اور غیر جمہوری قوتوں سے ہے، بالکل جمہوری قوتیں ورسز غیر جمہوری قوتیں۔ میں آتا ہوں شہباز شریف صاحب والے کیس پہ اور میں آتا ہوں قرارداد پر بھی، لیکن اب بات یہ ہے میں نے تو کہا تھا کہ کامران خان صاحب ہوں یا صابر شاکر صاحب ہوں یا فلاں عمران ریاض ہوں یا کوئی بھی اور ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کا مذمت نہ کرنا ایسی گولیوں کا یہ ثابت کرتا ہے کہ گولی کس نے ماری ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس میں اور کچھ نہیں کہتا اس حوالے سے، لیکن آپ ٹھیلے والے سے لے کر سپریم کورٹ تک، وہاں سے لے کر آپ بیوروکریسی تک، وہاں سے لے کر آپ سپورٹس تک، وہاں سے لے کر آپ میڈیا تک، وہاں سے لے کر آپ سوشل میڈیا تک، جس جگہ پہ بھی ہونا جنگ یہی جنگ کوئی سیاسی ورسز سیاسی نہیں چل رہی۔ اگر کہیں کوئی وہاں پہ اس طرف کھڑا ہے بھلے وہ سیاسی ہے تو تب بھی اس کو کہا جائے گا وہی کہ وہ جو ہے نا اینٹی ڈیموکریٹک فورسز ہیں، یہاں کھڑا ہے بھلے کوئی غیر سیاسی بھی ہے تب بھی اس کو کہا جائے۔ میں مثالیں دے سکتا ہوں بھائی، یہ ابھی بریگیڈیئر اسد منیر صاحب وہ کدھر کھڑے تھے، کس جگہ کھڑے تھے؟ ابھی بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جو مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو دوسری طرف ہیں لیکن ان کی سوچ دوسری ہے۔ تو میں آپ اندازہ کریں کہ یہ سوچوں کا ٹکراؤ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے، یہ کلیش آف تھنکنگ ہے، یہ کلیش آف تھاٹس ہے، یہ کلیش آف ایڈیالوجیز ہے۔ یہ اور ایڈیالوجی، ایک ایڈیالوجی ڈیموکریٹک ایڈیالوجی ہے، دوسری اینٹی ڈیموکریٹک ایڈیالوجی ہے، ایک ڈیموکریسی ہے، دوسری ڈکٹیٹرشپ ہے۔ بس اس سے زیادہ میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آ جائیں جناب شہباز شریف صاحب والے کیس، مطلب حالت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ حالات رہ گئے ہیں کہ اب آپ سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان یہ جنگ اس طریقے سے ابھر کے آ رہی ہے، اور مبینہ طور پہ، اور میں یہ کہوں کہ آپ خود بتائیں کہ جہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود کہا ہے کہ میرے جو ایکس چیف جسٹس صاحب تھے آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے کہا کہ انہوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی میں تو حیران ہوں کہ اس سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج جنہوں نے چیف جسٹس بھی بننا ہے، اگر وہ آج کوئی ایسا طریقہ آئے نا کہ وہ آج لکھ کے دے دیں کہ جی میں سرنڈر کرتا ہوں چیف جسٹس بننے سے، اور میں بس جج جب ریٹائر ہو جاؤں گا تو ہو جاؤں گا، میرے بعد والا چیف جسٹس بن جائے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کا کیس ٹھپ ہو جائے گا، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں اٹھے گا، صرف چونکہ انہوں نے 2023 میں چیف جسٹس بننا ہے، بس یہی پیٹ میں مروڑ ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا اب اسے آنورڈ ہے، مطلب میں تو حیران رہ گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی یہ بات سن کے کہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ یہ تو حالات ہیں کہ جب آپ ساتھ بیٹھے ہوئے سینئر ترین جج کو بھی انصاف نہیں دے سکتے تو پھر میں کس طریقے سے امید رکھوں گا کہ مجھے انصاف ملے گا؟ یہ بڑے رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا کیس، دوسری سٹوری پہ آ جائیں جو شہباز شریف صاحب کا کیس ہے۔ شہباز شریف صاحب کے کیس میں بھی میں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کو سن رہا تھا، اور کچھ اور بھی لیگل فریٹرنٹی کے لوگوں کو، تو کچھ اور بھی بہت بڑے بڑے وکلاء کو اور ریٹائرڈ ججز کو، ان کو میں سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا یونیک کیس ہے، یہ کیسے ہوا کہ ایک جج نے مثلا ضمانت دی تو دوسرے نہیں دی، اور پھر وہ آپس میں لڑ پڑے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع ہو گئی، باقاعدہ ڈائسینٹنگ نوٹ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب وہ سارا کچھ میڈیا پہ آتا رہے۔ تو یہ بھی بڑا یونیک کیس ہے۔ اب اس کے بعد 3 رکنی بینچ بنا،
اب یونینیمس ایک اوپینین آئی ہے ان کی، متفقہ رائے آئی ہے کہ یہ بیل ایکسیپٹڈ. اس بیل پہ بولیں گے کہ اس بیل سے بہت ساری تکلیف بہت ساروں کو کیوں ہو رہی ہے. کیا مسئلہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی ہے اور اس ضمانت سے بہت سارے، مطلب میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں، مثلا مریم نواز صاحبہ عمران خان صاحب کے خلاف بہت سخت بولتی ہیں، نواز شریف صاحب بہت سخت بولتے ہیں، شہباز شریف صاحب اتنے سخت نہیں بولتے، لیکن پھر بھی ان کو میں چیک کر رہا ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ بھی آبزرو کرتے ہوں گے، تو ان کو زیادہ تکلیف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے باہر آنے سے، کیونکہ یہ ویسے دھیمے مزاج کے بندے ہیں، تو ان کے باہر آنے سے کہ مسئلہ کیا ہے، اس پہ بات ضرور کریں گے بھائی، نیکسٹ ویڈیو میں ضرور کریں گے. بہت ساری کھلبلی مچ گئی ہے ان کی ضمانت ہونے سے، بہت ساری افواہیں گرم ہو گئی ہیں، بہت ساری خبریں گرم ہو گئی ہیں. جی ہاں، یہ بہت ساری چیز ہے. اور شہباز گل صاحب، دا ون اینڈ دا اونلی شہباز گل صاحب اور شہزاد اکبر صاحب، یوں جن کی زندگی گزر گئی ہے یوں پیپر لہراتے ہوئے، اور ایک پیپر بھی سچا ثابت نہیں ہوا خیر سے ماشاءاللہ. تو وہ جناب انہوں نے کہا تھا کہ پچھلی ضمانت جو ہے ان کو تو چپڑاسی نے دی ہے، وہ تو عدالت نے دی ہی نہیں ہے، تو چپڑاسی نے اعلان کر دیا جناب اجلت میں. تو اب یہ جو 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پہ دی ہے، یہ عدالت نے دی ہے یا چپڑاسی نے دیا؟ یہ بتا دیں نا، ٹھیک ہے نا. ان ایسے لوگوں کو توہین عدالت کا نوٹس جانا چاہیے، یقین کیجیے. اب اس کے بعد آ جائیں جناب، تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو جائے. کل قرارداد پہ ڈسکشن ہونی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا حکومت اب جان چھڑا رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہم نے بس اتنا کہا تھا کہ قرارداد ہم پیش کریں گے، ٹھیک ہے نا. اب آپ اندازہ کیجئے، خود مسلم لیگ نون نے ایک لیٹر بھی لکھا، وضاحت مانگی ہے پی ٹی آئی سے، گورنمنٹ سے، کہ جی آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے بہت ساری اس میں باتیں ہیں. یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے نا ایک تقریر کی تھی قرارداد کے آنے سے ایک دن پہلے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فرانس کے سفیر کو تو نکالا ہی نہیں جا سکتا. وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نکالا جا سکے، کیونکہ اگر ان کو ہم نے نکالا تو ہم پوری یورپی یونین سے ٹسل لیں گے، اور یورپی یونین سے ہم ٹسل لیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بیٹھ جائے گا. 70% ہمارا ایکسپورٹ جو ہے نا وہ یورپ کو جاتا ہے. تو اس میں وزیر اعظم صاحب نے جب یہ کہا کہ وہ تو خارج از امکان ہے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کو نکالنا، تو دوسرے دن آپ نے قرارداد کیوں پیش کر دی؟ اچھا، پھر قرارداد پیش کی تو پھر وہ جو کہتی ہیں نا کہ جناب ہم تو مجاہد ہیں، تحفظ ناموس رسالت کے، ختم نبوت کے ہم تو مجاہد ہیں. ان مجاہدوں سے یہ نہیں ہو سکا کہ ان کا کوئی وزیر وہ پیش کرتا، ٹھیک ہے نا. وہ خود ایک پرائیویٹ ممبر نے، ان کے ایک پرائیویٹ ممبر نے وہ قرارداد پیش کی، اور وہ کہتے رہے کہ اس سے حکومت کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو پرائیویٹ ممبر نے. اب اسی طریقے سے اپوزیشن نے رولا ڈالا ہے، اپوزیشن نے جھگڑا کیا ہے، اپوزیشن نے اسی طریقے سے اس دن شاہد خاقان عباسی صاحب اور اسپیکر صاحب میں اسی طرح سے تلخی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہاں تک کہا کہ جی میں جوتا اتار کے آپ کو ماروں گا، گو کہ یہ نامناسب بات تھی، بہت ساری بات. لیکن بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ انہوں نے تو مارے تھے ان کو جوتے، تو پھر انہوں نے تو صرف کہا ہے، تو مارنے پہ اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ پہ انہوں نے لعنت بھیجی تھی. تو اسپیکر کو صرف کہنے سے، تو اگر اسپیکر کی توہین ہوتی ہے تو پارلیمنٹ کی بھی ہوتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. خیر، تو اس حوالے سے وہ تلخی بھی ہوئی، اور اس وجہ سے کہ آپ بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں ساری چیز کو، آپ تو بیچ میں سے پتلی گلی سے نکلنا چاہ رہے ہیں. کریں آئیں، ہم قرارداد کو متفقہ طور پہ پاس کرتے ہیں اور اس کو متفقہ طور پہ پیش بھی کرتے ہیں. تو وہ آئے نا، اب ذرا پتہ چلے گا کل کہ کون حمایت کرتا ہے اور کون مخالفت کرتا ہے. اب ذرا پتہ چلے گا کہ حکومت کیا پاس کرواتی ہے قرارداد. حکومت کے پاس نمبر تو ہیں نا، تو پاس کرواتی ہے. اور اگر قرارداد مسترد ہو جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ امکان ہے اس قرارداد کی مسترد ہونے، کیونکہ اگر پاس ہو جاتی ہے پھر تو حکومت پہ پریشر آئے گا نا کہ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا، اب نکالو. اور ادھر سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے، FATF میں بلیک لسٹ میں تو نہیں جانا نا. اور پھر اس کے بعد اگر مسترد ہو جاتی ہے تو مسترد ہونے کی صورت میں کیا تحریک لبیک چپ کر جائے گی؟ کیا ان کو بھی صرف فیس سیونگ ہی چاہیے تھی، وہ چپ کر جائے گی، یا پھر کوئی نیا دھرنا اور پھر کوئی اس کے بعد نئی بلاکیج اور پھر کو کیا صورتحال کیا ہوگا؟ اب کل یہ صورتحال بہت دلچسپ ہوگی کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس قرارداد کو، پیپلز پارٹی تو میرے خیال ہے پھر نہیں آئے گی جیسے وہ پہلے نہیں آئی. اب دیکھتے ہیں کہ نون کتنے اس میں آتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، JUI کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. گو کہ JUI کا بہت سارے اس میں فیصلہ تقریباً واضح ہے.
تو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے، خاص طور پہ حکومت کیا کرتی ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے حکومت میں مجاہد ختم نبوت بیٹھے ہیں نا، خود ساختہ، جو کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد نس جاتے ہیں ادھر ادھر، ٹھیک ہے نا۔ شیخ رشید صاحب کیا کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں اس حوالے سے وہ جو قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں یا حمایت کرتے ہیں یا نہیں آتے، اور اسی طریقے سے علی محمد خان صاحب کیا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو بہت سارے اچھل کود اور چھلانگے مار رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کل وہ اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس میں بہت دلچسپ بات ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فردر ایک نیا ٹرن ہوگا، فردر مسترد ہونے کی صورت میں تحریک لبیک کا لاہ عمل کیا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔